جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ایڈوکیٹ، آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آج ہم نے اپنے جو متحدہ قومی ملک پاکستان کے 2 این اے کے اور پی ایس کے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں ان کو بلایا تھا یہاں پر، چونکہ ہمارے یہ پارک پٹی پارک کہلاتا ہے اور یہ کافی عرصے سے گنجان پڑا ہوا ہے اور اس میں سے نومولود بچوں کی لاشیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے آن ایئر میڈیا پہ یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ جیسے اس حکومت میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے اس پارک کا کام کروائیں گے، تاکہ جو روز کے حساب سے ادھر بچوں کی نومولود بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں وہ نہ ملے، اور جو علاقے میں خوف و ہراس ہے وہ ختم ہو۔ بہت بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہمیں ووٹ کریں گے، نہیں کریں گے تب بھی آپ کی مہربانی ہوگی۔ سنسیئرٹی سے ہم آپ کے مسائل جو بھی ہیں، جو بھی جہاں ہم حل کر دیں گے۔ لیکن جب سے متحدہ کی یہ جو ایم این اے ایم پی اے کا جو معاملات ختم ہوئے اس کے بعد جو نگراں حکومت آئی ہے، اس نگراں حکومت سے اب تک یہ بھی نہیں ہو سکا کہ جو روڈوں پہ کھڈے ہوئے ہیں اور روز کے حساب سے وہاں حادثات ہو رہے ہیں ان کو وہ کم از کم مٹی سے بھر دے۔ ہمارے یہاں کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کو بیشتر مرتبہ ہم نے درخواستیں دی کہ اس میں گر کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں، گر رہے ہیں، ان کے لات پیر ٹوٹ رہے ہیں، مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آگے بیٹھ گئے نا ہم پہ، وہ اس ایریے کے لوگ نہیں ہیں۔ ابو بکر بھائی اینڈ میں آئے، بالکل ان کو کچھ چیزیں دی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، انہوں نے جا کے سبزی کی آواز اٹھائی اس کے حوالے سے، وہ بھی پورا نہیں ہو پایا گورنمنٹ کے۔ اب ہماری آپ کی التجا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ گورنمنٹ میں لے کے آ جاتا ہے تو آپ یہ میک شیور کریں کہ آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پلیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کا حکم چلے گا جناب، آپ لوگ جو کہیں گے وہ انشاءاللہ ہوگا۔ پھر درست شو ہم کر لیں گے۔ بیسکلی بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پی ایس اور این اے کے جو کینڈیڈیٹ تشریف لائے ان کو ہم نے ویلکم بھی کیا، اور جو انہوں نے متحدہ کی سابقہ گورنمنٹ نے کام کروایا اس پہ ان کو اپریشیٹ بھی کیا، مگر جو ادھورا کام وہ چھوڑ گئے تھے جس میں یہ پارک شامل ہے، اس میں نومولود بچوں کی اکثر لاشیں ملتی رہتی ہیں۔ اسی سلسلے میں میں نے جہاں کے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ وہ ہیں چیئرمین صاحب اور کینڈیڈیٹ بھی ہیں وہ این اے کے یہاں سے، ان کو میں نے اکثر جو ہے اپلیکیشن فارمیٹ کی جو ثبوت کے طور پہ میرے پاس موجود بھی ہے، مگر انہوں نے رسپانس نہیں لیا۔ رسپانس نہ لیں کوئی بات نہیں، میڈیا پہ چیزیں چلی اس پہ بھی کوئی رسپانس نہیں لیا۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارا یہ ایریا ہے نان پولیٹیکل، اور نان پولیٹیکل ایریا میں کوئی بھی نہیں آتا۔ وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہ آئیں گے، یہاں پر میڈیا کے سامنے ان کو جو ہے وہ وعدے دینے پڑیں گے، وہ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پتہ ہے روزانہ کے حساب سے 12,000 روڈ پہ کوئی نہ کوئی حادثہ ٹرالوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ جو روز کے حساب سے یہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کس کے پاس؟ ہم نہ بیوروکریسی میں ہیں اور نہ ہم کوئی سیاسی لوگ ہیں۔ ہم لوگ اپنے سیدھا سوال کر دیتے ہیں، سامنے والوں کو وہ سوال برا لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے دماغ کے لحاظ سے یہ سوال اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ہم سیدھی راہ پہ چلنے والے لوگ ہیں، سیدھی بات کر رہے ہیں۔ کہ اطلاع میں ایک بات دیتا چلوں، ابھی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہے جس پہ 90 پارک کا جو ہے نا وہ بجٹ اپروو کیا ہے اس نگراں حکومت کو۔ اب دیکھیں وہ کب خرچ ہوتا ہے، حکومت تو جانے والی ہے نگراں، اب وہ حکومت کا بجٹ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن ضلع کورنگی میں تقریباً 90 پارک ہیں جو اسی طریقے سے غیر آباد ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا گھر دیکھنا چاہیے، اس کے بعد گھر کو صاف کرنے کے بعد باہر جانا چاہیے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام میڈیا چینلز کا جنہوں نے جو ہے اس چھوٹے سے ایریے لانڈی کو، ضلع کورنگی کو کراچی میں آ کے جو ہے رونق بخشی، اور ایک اہم پیغام آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا کہ ہماری اگر ترقی ہے تو وہ ہمارے اتحاد میں، خدا را ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے سے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے گریبان تک پہنچو جن لوگوں نے ہمارے کاموں کو اور ہمارے خوابوں کو ادھورا چھوڑا ہوا ہے۔